یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبدالمنان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں کلام کی چند باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر خدا کی آواز کو جاننے کے تعلق سے مزید کچھ باتیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا تھا کہ خدا کس طرح سے بولتا ہے، اور کچھ ذرائع، کچھ وسائل اور کچھ ایسے طریقہ کار جن کے وسیلہ سے ہم نے جانا ہے کہ خدا اس طرح سے بولتا ہے۔ آج مزید کچھ باتیں ہم سیکھیں گے اسی تعلق سے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کا کلام ایک بہترین سورس ہے، اور خدا اپنے لکھے گئے کلام کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے ساتھ یا ایمانداروں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا دعا اور روزے کے وسیلہ سے وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان دعا اور روزے میں ٹھہرتا ہے تو خدا گفتگو کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا نیک صلاح کاروں کے وسیلہ سے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا انسان کو حالات و واقعات میں سے گزار کر وہ ان سے بات کرتا ہے، جیسے ہم نے یوسف کی کہانی پہ غور کی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ خدا بعض اوقات ہمارے لیے کچھ دروازوں کو کھول کر ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ دروازوں کو بند کر کے وہ انسان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور ہم نے وسیلہ دیکھا یا ذریعہ دیکھا، خداوند اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے بھی بنی نوع انسان کے ساتھ بات کرتا آیا ہے، جس میں ہم نے زکریا کا ذکر دیکھا تھا، مقدسہ مریم کا ذکر دیکھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کا فرشتہ فلپس سے بھی کلام کرتا ہے۔ پھر ہم نے معجزات کے وسیلے سے بھی دیکھا تھا کہ خدا معجزات کے وسیلے سے بھی بنی نوع انسان کے ساتھ بات کرتا ہے۔ آج ہم انہی ذرائع کو یا انہی وسائل میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ خدا اور کن ذرائع کو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ انسانوں سے بات کرے۔ خداوند کے بات کرنے کا یا خداوند کے بولنے کا ایک اور ذریعہ یا وسیلہ خواب ہیں۔ خدا خوابوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر ایسی بہت ساری شہادتیں ہمیں ملیں گی جہاں پہ خدا نے لوگوں کے ساتھ خوابوں کے ذریعے سے، خوابوں کے وسیلہ سے وہ بات چیت کی۔ اور جب میں خوابوں کی بات کرتا ہوں تو یہ وہ خواب نہیں ہے جو ہر بندہ وہ دیکھتا ہے، کیونکہ خواب مختلف طریقے سے کسی بھی شخص کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ بعض خواب وہ ہمارے روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر وہ آتے ہیں۔ جس طرح سے لاسٹ نائٹ پاکستان کے اندر ایک زلزلہ آیا، اور صبح اٹھ کر وہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا کہ رات میں نے خواب میں بھی وہ زلزلہ دیکھا۔ یعنی ہمارے حالات و واقعات وہ بھی ہمارے خوابوں کا حصہ بنتے ہیں، لیکن یہ وہ خواب ہیں جن کا تعلق ہمارے حالات و واقعات سے ہے۔ پھر کچھ خواب ایسے بھی ہیں جو ابلیس کے حملے کے سبب سے بھی ہمیں آتے ہیں، اور ابلیس ہمارے خوابوں پر وہ حملہ کرتا، اور اس میں خوف و ہراس یا دیگر اور سن کی ایلیمنٹس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن میں ان خوابوں کی بات کر جو پیورلی خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند ان خوابوں کے وسیلہ سے انسان سے بات کرنا چاہتا یا انسان کو کچھ نہ کچھ میسج وہ دینا چاہتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے چند حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب 20ویں باب کی 3 آیت کے اندر خدا ابی ملک کو وہ خواب میں اس پر ظاہر ہو کر اس کو بتاتا ہے کہ سارا وہ ابراہم کی بیوی ہے، تو اس کو نہ چھونا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور اس کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ اب غور کرنا ہے، کلام میں لکھا ہے، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ یہاں پہ خداوند ابی ملک کے خواب میں آ کر اس سے بات کرتا ہے،
اور ابی مالک جو ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب خداوند کی طرف سے ہے، اور پھر وہ جب اس کی تحقیق کرتا ہے تو وہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی خداوند کی طرف سے تھا، اور خداوند ابی مالک کو جو ہے بچانے کے لیے، یا اس کے کنبے کو، اس کے خاندان کو بچانے کے لیے جو ہے اس پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ عورت یعنی سارہ جو ہے وہ شوہر والی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے کسی بھی قسم کا ایسا خیال نہ رکھے جس کے وسیلہ سے گناہ جنم لے اور وہ اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ کسی عذاب کا شکار ہو۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 11ویں اور 12ویں 2 آیات لکھا ہے، اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں داری دار چتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا ہے۔ اب غور کرنا اس بات پہ کہ خداوند خدا اپنے بندہ یعقوب کو جو ہے جب برکت دینا چاہتا ہے، جب لابن جو اس کے خلاف پلان بنا رہا ہے، یا لابن جو اس کی بار بار مزدوری کو بدل رہا ہے، تو خداوند کی نگاہ جو ہے وہ اپنے بندے یعقوب پر ہے، اور خداوند خدا اپنے بندے یعقوب کو جو ہے وہ برکت دینا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو برکت دے وہ اس کو بتا رہا ہے، خواب میں اس پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ برکت میری طرف سے ہے، اور تو خواب میں اس برکت کے پروسیس کو جو ہے وہ دیکھے، کیونکہ جو مزدوری لابن نے تیرے لیے ٹھہرائی ہے، جیسے بکرے اور بکریاں جو ہے وہ تیرے لیے ٹھہرائے گئے ہیں، ویسے ہی بکرے اور بکریاں جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ سو خداوند بعض اوقات کچھ برکتیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے ان کے بارے میں پہلے ہی خوابوں میں جو ہے وہ ہم سے بات کرتا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ آگاہی ہوتی ہے۔ سو خدا خوابوں کے وسیلہ سے بھی جو ہے وہ کام کرتا، اور خوابوں کے وسیلہ سے بھی جو ہے وہ خداوند خدا بات کرتے ہوئے انسان سے بولتا ہے۔ ایک اور خواب کا اگر ہم تذکرہ کریں، اور اس خواب کو جو ہے اکثر خادمین اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ خواب جو سلیمان بادشاہ کو آیا، اور سلیمان بادشاہ پر خداوند خدا ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کے 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ اور خداوند خدا سلیمان سے جو ہے اس کے باپ کی وفاداری کے سبب سے محبت رکھتا ہے، اور خداوند اس کو چاہتا ہے کہ وہ اپنی برکت سے نوازے۔ سو خداوند اس برکت کے راز کو جو ہے وہ خواب میں کھولتا، اور خواب میں جو ہے وہ سلیمان سے جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے۔ سو خدا خوابوں کے وسیلہ سے بھی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر خدا کا ایک اور وسیلہ بات کرنے کا وہ ہے کہ خدا رویا کے ذریعے سے بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری جو ہے مثالیں ہمیں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اگر پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کے اندر ہم دیکھیں تو خدا رویا میں ابراہم پر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اور ابراہم سے وہ بات کرتا ہے، اور ابراہم سے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی اولاد کو بڑھائے گا، اور یہ سب کچھ رویا میں ابراہم کو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر دانیل کی کتاب جو ہے وہ بھی دانیل کی رویات سے جو ہے وہ بھری پڑی ہے، اور خدا دانیل نبی پر آنے والے وقتوں کے بھیدوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا، اور اس کے بارے میں بات چیت کرتا ہے، اور بتانا چاہتا ہے خداوند کے دنیا کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ پھر اگر اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ہم دیکھیں تو پطرس جب اس بے ہوشی کی حالت میں یا مدہوشی کی حالت میں تھا، اور اس حالت کے اندر جو ہے خدا اس پر ظاہر ہوا اور اس کو بتایا کہ God loves Gentiles even، خدا غیر قوموں سے بھی محبت رکھتا ہے، اور غیر قوموں کے لیے بھی اس کا نجات کا جو ہے وہ منصوبہ موجود ہے۔ اور یہ پیغام خداوند خدا رویا کے ذریعے
پطرس پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر اگر ہم آگے چلے تو اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر خدا پولس کو رویا کے ذریعے سے جو ہے مقدونیہ بلاتا ہے۔ خدا رویا میں پولس رسول کو میسج دیتا ہے کہ وہ مقدونیہ جائے۔ اور رویات کے تعلق سے جو ہے اگر مکاشفے کی کتاب کو دیکھیں تو مکاشفے کی کتاب کے اندر جو ہے ہمیں یوحنا عارف کی زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بے شمار رویات جو ہے وہ دیکھتا ہے، بہت ساری ایسے میسیجز خداوند سے ریسیو کرتا ہے جس کو بعد میں کتاب میں لکھ کر وہ ان واقعات کو جو ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب واقعات کو خداوند اس رویا میں ہی یوحنا عارف سے لکھواتا ہے۔ ہمیں ان تمام در حوالوں سے یا واقعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خدا خوابوں اور رویا کے وسیلہ سے بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ خدا کے بات کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں خدا سم ٹائمز براہ راست انسانوں سے بات چیت کرنا شروع کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ظاہر ہو کر خود آواز دیتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں یاد ہو ساؤل کے بدل جانے کا واقعہ، جب وہ بدل کر پولس ہو گیا تو خدا نے اس کو خود دمشق کی راہ میں مل کر خود جو ہے وہ آواز دی۔ آئیے حوالہ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 4 اور 5 آیت۔ کلام میں لکھا ہے، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل خداوند کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، خداوند کے جو ہے رسولوں کو پکڑنے کے لیے دمشق کی راہ میں تھا تو خدا اس پر ظاہر ہوا اور خداوند خود اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور آواز دے کر جو ہے اس کو بلاتا اور آواز دے کر جو ہے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ سم ٹائمز خدا خود بھی جو ہے اپنے لوگوں کو آواز دے کر ان سے بات کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں سیموئیل نبی کی پہلی کتاب اس کے 3 باب کی 10ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، تب خداوند آنکھ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل نے کہا، فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود آواز دے کر سیموئیل کو بلاتا ہے، سیموئیل سے بات کرتا ہے، اور ایلی کے تعلق سے اور اس کی زندگی کے تعلق سے جو ہے اس پر جو بھی سیکرٹس ہیں، جو بھی بھید ہے اس پر عیاں کرتا ہے۔ اس میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس وسیلے اور اس ذریعے کو بھی دیکھا کہ خداوند سم ٹائمز خود آواز دے کر اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ خدا کے بات کرنے کا، خدا روح القدس کی باطنی آواز کے ذریعے سے بھی، یعنی وہ روح القدس کے وسیلہ سے انسانوں کے اندر بات کو ڈالتا ہے اور انسان آمادہ ہو جاتے ہیں اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ میرے اندر جو قائلیت ہے در حقیقت روح القدس کی قائلیت ہے۔ بہت دفعہ آپ نے بہت سارے خادمین یا ایمانداروں سے یہ بات سنی ہوگی کہ مجھے روح کی قائلیت ہوئی اور روح مجھے قائل کر رہا تھا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ بہت دفعہ خادمین اس طرح کی گواہیاں دیتے ہیں۔ مجھے ایک خادم کی بات یاد آ رہی ہے۔ خداوند کے خادم جو ہے وہ ایک چرچ میں منادی کر رہے تھے اور منادی کرتے کرتے خدا کے روح نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ کوائر کے اندر کسی بہن کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کلام کے دوران ہی یہ بات کرنی شروع کر دی کہ خدا کا روح جو ہے وہ میرے اندر اس قائلیت کو ڈال رہا ہے کہ یہاں ایک بہن کو جو ہے وہ پیسوں کی شدید ضرورت ہے اور ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو کوائر کے اندر ایک بہن جو ہے وہ بلند آواز میں رونے لگی اور اس نے کہا کہ ہاں خدا اس بات کو جانتا ہے اور میں نے خداوند کو بتایا ہے، اور بے شک خداوند جو ہے اس کا روح جو ہے وہی قائل کر رہا ہے۔ سارے چرچ نے مل کر جو ہے ان کی ہیلپ کی۔ آئیے
ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے ایک حوالہ، رومنز چیپٹر 8 ورس 14 لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ ایمانداروں کو اس بات کے لیے بھی بہت سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انہیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے، اور خدا روح کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے باطن میں ڈال کر ہمیں قائل کرتا ہے، اور بہت سارے کام جب ہم خداوند کے جلال کے لیے یا خداوند کی تابع فرمانی میں کرتے ہیں تو ہم اسی روح کی ہدایت سے کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس ہمارے اندر ان باتوں کو ڈالتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں، حزقیل اس کے 36ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا۔ اس کا مطلب ہے جب روح باطن میں ڈالا جاتا ہے، جب روح باطن میں آ جاتا ہے اور جب روح قائل کرنا شروع کرتا ہے تو ایماندار کے لیے اس وقت میں پاسبل ہوتا ہے کہ وہ خدا کے آئین کی پیروی کرے۔ خدا کا پاک روح ہمارے باطن میں آتا ہے، ہمارے باطن میں کام کرتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے، خدا کے آئین کو ماننے کے لیے پورے طور پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے خدا بنی نوع انسان سے بات کرتا ہے۔ اینڈ سم ٹائمز ایک اور طریقہ، خدا روح القدس کی نعمتوں کو جو ہے وہ بات کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ بنی نوع انسان سے بات ہوتی ہے۔ جیسے علمیت کے کلام کے وسیلہ سے خدا بات کرتا ہے، خدا جو ہے وہ نبوت کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں سے بات کرتا ہے، شفا کے وسیلہ سے لوگوں سے بات کرتا ہے، غیر زبانوں کے ترجمے کے وسیلہ سے جو ہے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، اور خدا کے روح کی نعمتیں یعنی روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی خداوند کے کا وسیلہ بنتی ہے، اور خداوند ان تمام تر نعمتوں کے وسیلہ سے بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اس سارے مضمون کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدا انسان سے بات کرنے میں دلچسپی لیتا ہے، خدا انسان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ سارے ذرائع ہیں جن کے وسیلہ سے خدا انسان سے بات کرتا ہے۔ بہت دفعہ انسان گمراہی میں مختلف ایسے طریقوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، اور وہ سارے طریقے جو ہے وہ ابلیس پیدا کرتا ہے کہ وہ اس سے خدا کی آواز کو جانے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پرانی عہد نامے کے اندر جو ساؤل بادشاہ تھا وہ نظر آتا ہے کہ وہ جادوگرنی کے وسیلہ سے جو ہے وہ سیمول کی روح کو اوپر بلاتا ہے۔ تو آج بھی اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے علوم کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا سیکرٹ کیا ہے یا روحانی عالم کا سیکرٹ کیا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ سن کے ضمن میں آئیں گے، سن جو ہے وہ کہلائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان طریقوں کا پتہ ہو، اور ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے جو ہے ان طریقوں پر جو ہے وہ عمل کریں، اور خدا ان طریقوں کو چونکہ استعمال کرتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ان کے وسیلہ سے ہم سے بات کرے گا، اور ہمیں سرنڈر کرنا ہے ان سب طریقوں کے لیے کہ خداوند تو اس طرح سے میرے ساتھ بات کر، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کاش خداوند کا کلام ہمیں کثرت کی برکت دے اور ہم خداوند کی پہچان میں بڑھتے جائیں۔ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، تیری زندہ آواز کے لیے، اور خدا تیرے مؤثر کلام کے لیے۔ بخش دینا خداوند، تیرے بات کرنے کے یہ سارے ذرائع تیرے لوگوں کو ہمیشہ یاد رہیں کہ خداوند تو ان طریقوں سے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، تاکہ جب بھی تیری آواز کو سنیں تو خداوند سیمول کی طرح کہہ سکے، خداوند دیکھ تیرا بندہ سنتا ہے۔ بخش دینا ہم نہ محض سننے والے بلکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔